بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ آپ نے مزید فرمایا کہ جو ان کا دوست وہ میرا دوست، اور جو میرا دوست ہے وہ اللہ کا دوست، اور فرمایا کہ جو ان کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے۔ آپ نے فرمایا حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں عرش کی تلواریں ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ جو حسین کو دوست رکھے اللہ اسے دوست رکھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اللہ تعالیٰ سے فرماتے کہ اے میرے رب، یہ دونوں میرے بیٹے اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں، الہی میں ان کو دوست رکھتا ہوں، تو بھی انہیں دوست رکھ اور اسے دوست رکھ جو انہیں دوست رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نواسوں سے اتنی محبت تھی کہ آپ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرماتے ہیں کہ میرے دونوں بیٹوں کو لاؤ۔ انہیں سونگھتے اور اپنے مبارک سینے سے انہیں لگاتے اور مبارک ہونٹوں سے انہیں چومتے اور یوں محبت کا اظہار کرتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ کو کس قدر عزیز تھے آپ کے نواسے، ماشاءاللہ۔ اور ان حدیثوں سے یہ بھی معلوم کہ ہمارے دلوں میں ان کی کیسی عزت و محبت جنت لے جائے گی، کیونکہ جو انہیں دوست رکھے گا اللہ اسے اپنا دوست رکھے گا، اور جو ان کا دشمن ہوا وہ بے شک دونوں جہاں میں برباد ہوا۔ شان حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عافیہ سے روایت ہے کہ جب حضرت حسن و حسین پیدا ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کانوں میں خود اذان دی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے حسن و حسین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر سوار دیکھا تو عرض کیا کہ آپ کے نیچے اتنی اچھی سواری ہے، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر ذرا یہ بھی تو دیکھو کہ سوار کتنا اچھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسن و حسین دونوں عرش کی تلواریں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ سے فرماتے میرے دونوں بیٹے حسن و حسین کو لاؤ، پھر دونوں کو سونگتے اور سینے انور سے لگا لیتے۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے پسند ہو کہ جنتی جوانوں کو سردار کو دیکھ تو وہ حسین ابن علی کو دیکھیں۔ امام حسین کے بارے میں ضرور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ آج تک کربلا کی یاد تازہ کیوں ہے؟ کربلا کے واقعے کو گزرے ہوئے تقریباً 14 صدیاں یعنی 1400 سال بیتنے والے ہیں، لیکن اس کی یاد ابھی تک تازہ ہے۔ وہ دنیا اور اسلامی تاریخ میں باقی ہے۔ بڑے بڑے واقعے پیش آئے جن کے درد کو ایک مدت کے بعد بھلا دیا گیا۔ اسلام کی پہلی جنگ جس میں 1000 ہتھیاروں سے لیس دشمنوں کو مقابلے میں صرف نہایت 313 موجود اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر وہ بھی ہتھیار باندھ پہلوانوں پر بھاری ثابت ہوئے۔ موت کی خونی جنگ، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دندان مبارک سید الشہداء امیر حمزہ حضرت مصعب بن عمیر اور 70 سے زیادہ صحابہ شہید ہوئے۔ جنگ حنین میں کافی مالی نقصان اٹھانے کے باوجود صحابہ کے حوصلہ پست نہ ہوئے، بلکہ آگے ملنے والی شاندار کامیابیوں نے یہ سارے زخم دھو ڈالے۔ آج بھی ان کی تاریخ ہر سال آتی ہے، لیکن ان شہیدوں کو یاد نہیں کیا جاتا جنہوں نے حق کی راہ میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے ہم تک اسلام کا پیغام پہنچایا۔ لیکن کربلا کا واقعہ بھلایا نہ جا سکا، بلکہ نئے سال کی آمد کے ساتھ ہی کربلا کے شہیدوں کی قربانیاں یاد آ جاتی ہیں۔ کربلا میں کوئی جنگ نہیں تھی،
بلکہ یزیدی ظلم کا بازار تھا، کیونکہ امام اپنے خاندان کے ساتھ وہاں جنگ کرنے کے لیے تشریف نہیں لے گئے تھے، بلکہ آپ تو اپنوں کی دعوت پر اپنوں کے پاس جا رہے تھے۔ لیکن کوفہ پہنچنے سے پہلے ہی آپ کو کربلا کے قتال میدان میں روک لیا گیا۔ آپ کو روکنے والے مسلمان ہی تھے، وہ بھی آپ کے نانا کے کلمہ پڑھنے والے تھے، لیکن فتح حاصل کرنے والے یزید کے ظلم و ستم کے ڈر سے حق کی راہ چھوڑ کر ظلم اور ظالم کے ساتھ دینے کے لیے مجبور کر دیے گئے تھے۔ انہی میں سے ایک حضرت حور بن یزید ریاحی یزیدی خیمے سے نکل کر حسینی خیمے میں آ گئے اور سب سے پہلے اہل بیت اور اپنی جان قربان کرنے کا شرف حاصل کیا۔ دشمنوں کے ظلم اور ستم کو بھلایا جا سکتا ہے، لیکن اپنوں کے ستم ظلم بھر جانے کے بعد بھی بھلایا نہیں جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ صدی بیت جانے کے باوجود ہم یزیدی ظلم اور حضرت امام حسین کے صبر کو نہ بھلا سکے۔ امام نے خود تلوار نہیں اٹھائی، بلکہ میدان میں اترنے کے لیے مجبور کیے گئے۔ اس وقت آپ کے سامنے دو ہی راستے تھے، یزید کو اپنا خلیفہ مان لو یا لڑنے کے لیے آ جاؤ۔ آپ یزید کے خلیفہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے، میدان میں اترنا بھی مناسب نہیں سمجھا، اس لیے یزیدوں کے سامنے کہیں اور چلے جانے کی بات پیش کی، جس سے ظالم کتوں نے مارنے سے انکار کر دیا۔ ایسی صورت میں کیا امام حسین ہتھیار ڈال دیتے؟ جی نہیں، ان کی رگوں میں حیدر قرار کا خون دوڑ رہا ہو، وہ بھلا میدان میں ہتھیار کیا ڈالتے؟ اپنا گھر قربان کرنا گوارا فرما لیا، لیکن باتیں آگے جھکے نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی بے مثال شہادت و قربانی آج تک بھلائی نہ جا سکتی، اور ہم انہیں یاد کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ اہل رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہوئے مہمان کربلا فردوس بن گیا ہے، بیابان کربلا مٹ گیا یزید، حکومت بھی تیری مٹ گئی، میرا حسین اب بھی ہے سلطان کربلا۔